بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. الحمدللہ، علم الصرف کورس کا ہمارا یہ 7واں سبق ہے۔ تو کل بھی ہم نے پریکٹس کی تھی، ابھی آج انشاءاللہ مزید پریکٹس کریں گے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی تک جو ہم نے سیکھا ہے، یاد کیا ہے، وہ فعل ماضی ہے۔ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ فعل ماضی۔ فعل ماضی ہم نے سیکھا ہے، اور یہ میں عربی عبارت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کے آیا تھا، اس میں یہ فعل ماضی کو استعمال کیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہر چیز میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ کل بھی آپ کو ہوم ورک دیا تھا، آج پھر آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ یہاں پہ جو الفاظ تھے اس کو آپ نے مؤنث میں تبدیل کرنا تھا۔ آپ نے کیا کرنا تھا؟ مؤنث میں تبدیل کرنا ہے۔ جنہوں نے تبدیل نہیں کیا وہ آج جو ہے تبدیل کر لیں، اور تبدیل کرنے کے بعد پھر یہ میں نے مؤنث کے صیغے جو ہے تبدیل کر کے لکھے بھی ہے، یہ میں پھر شیئر کر دوں گا، پھر اس کا آپ مطالعہ کر لیجئے گا اور اپنے لکھے ہوئے کے ساتھ اس کا موازنہ کر لیجئے گا۔ اپنے لکھے ہوئے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ موازنہ کرنا ہے۔ آج ایک چھوٹی سی نئی بات جو ہے وہ سیکھیں گے اور پھر پریکٹس کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی تک ہم جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو جملے ہم پڑھتے ہیں، جملوں کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک مثبت ہوتا ہے پازیٹیو جسے بولتے ہیں، اور ایک منفی ہوتا ہے جسے نیگیٹو بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تک ہم مثبت پڑھ رہے تھے۔ مثبت یہ لفظ نئی طالبات کے لیے نیا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ مثبت کیا لفظ ہے؟ ایک مثبت ہوتا ہے لفظ، اور ایک ہوتا ہے منفی۔ منفی مثبت کا معنی ہوتا ہے پازیٹیو، اور منفی کا معنی ہوتا ہے نیگیٹو۔ مثبت کی تعریف اگر ہم کرنا چاہیں، جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، ایسا فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ منفی جس میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا بتایا جائے، معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تک ہم نے مثبت کیا ہے، مثبت، باقی اوپر زبر ہے۔ مثلا اس نے کھانا کھایا، میں نے کھانا کھایا، میں نے پانی پیا، میں نے سنا، میں نے یاد کیا۔ اب اس میں سارا کرنا 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 ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر میں نے نہیں کھایا، میں نے نہیں پیا، ٹھیک ہے، میں نے نہیں سنا، میں نے یاد نہیں کیا، میں نے کام نہیں لکھا، اس طرح بھی جملے تو ہم نے بولنے ہیں، جس طرح کہ آج آپ لوگوں نے ہوم ورک نہیں کیا بعض طالبات نے۔ اب اگر وہ عربی میں بتانا چاہیں گے تو کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم منفی کے جملے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ میں نے نہیں لکھا۔ کتب تو کا معنی تو ہوتا ہے لکھنا، میں نے لکھا۔ اب میں نے نہیں لکھا، کیا کریں گے؟ تو اس کا بالکل سمپل سا طریقہ ہے، فارمولہ ہے، آپ نے یاد کرنا ہے۔ ایک لفظ ہے ما، لا نہیں، ما، شیروں میں کیا لگا دینا ہے؟ ما۔ شیروں میں آپ ما لگا دیں گے، ما کتبتو، کیا؟ ما کتبتو، تو یہ کیا ہوگا؟ میں نے نہیں لکھا۔ میں نے کیا کیا؟ نہیں لکھا۔ تو آپ شیروں میں ما لگا دیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ منفی ہو جائے گا، میں نے نہیں لکھا، ٹھیک ہے؟ اور میں نے یاد نہیں کیا، یہ جملے آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ جو ایک تو اچھے طالب علم ہوتے ہیں اور ایک گندے طالب علم، یہ ان کے لیے ہے۔ تو آپ لوگوں نے بس ویسے ہی
یاد رکھ کرنا ہے ان کو، اس پہ عمل نہیں کرنا آپ نے. ما حفظت، ما حفظت میں نے یاد نہیں کیا، میں نے یاد نہیں کیا. اسی طرح ما سمعت، ما سمعت، ما سمعت میں نے نہیں سنا. تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ ہم جو ہے ان 14 صیغوں کی شیروں میں اگر ما لگا دیں گے تو منفی جملہ آئے گا. کیا ہوگا؟ منفی. ما لگا دیں گے، ٹھیک ہے. اب مثلا میں پوری گردان آپ کو بتاتا ہوں. ما حشر، ما حشرا، ما حشروا، ما حشرت، ما حشرتا، ما حشرنا، ما حشرت، ما حشرتما، ما حشرتم، ما حشرت، ما حشرتما، ما حشرتن، ما حشرت، ما حشرنا. ٹھیک ہے. تو یہ منفی جو ہے، ماضی منفی بھی ہم نے سیکھ لیا. ماضی منفی بھی ہم نے کیا کر لیا؟ سیکھ لیا. تو اب آپ لوگوں نے کام یہ کرنا ہے کہ جو گردانیں آپ نے پہلے لکھی ہے، جس لفظ سے بھی لکھی ہے، ان کی شروع میں آپ نے ماں لگا کے اس کا ترجمہ لکھنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. یہ آپ کا کیا ہے؟ ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نئی چیز جو ہم نے سیکھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ماضی معروف کی شروع میں ماں لگا دی تو منفی بن جائے گا. مثبت کی شروع میں جب ہم ماں لگا دیں گے کیا بن جائے گا؟ منفی بن جائے گا. منفی بن جائے گا. اور کل میں نے کچھ الفاظ آپ کو دیے تھے لکھنے کو اور پریکٹس کرنے کو. 6 الفاظ دیے تھے یہ. ٹھیک ہے. خلقا، غفرا، فرحا، علما، قربا اور کرما. آج مزید اگلے 6 الفاظ میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. فتح اس نے کھولا، رفع اس نے بلند کیا، رحمہ اس نے رحم کیا، شہیدہ اس نے گواہی دی، ضعفہ وہ کمزور ہوا، بعودہ وہ دور ہوا. تو یہ پہلے دو جو ہے فتح اور رفع، یہ تو آپ ماں کے بغیر لکھیں گے. ٹھیک ہے. اور رحمہ اور شہیدہ یہ ماں کے ساتھ آپ نے اس کا وہ لکھنا ہے، گردان لکھنی ہے. اور ضعف بعودہ اس سے ویسے ہی زبانی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. پہلے میں نے آپ کو ہوم ورک دیا. اب جو ہے سبق کی طرف آئیں گے. آپ کیا کریں گے؟ آج مزید دوبارہ پریکٹس کریں گے. یہ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ پہلے مجھے ذرا کنفرم کر دیں. جی سمجھ آ گئی یہاں تک؟ چلیے الحمدللہ. الحمدللہ کہ آپ لوگوں کو یہاں تک بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے. اب ہم آگے جو ہے سبق پڑھنے لگے ہیں. یہ بڑا اہم سبق ہے. توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سننا ہے. توجہ کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو سننا ہے. آسان بھی ہے، مشکل ہے بھی نہیں ہے. یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے. ٹھیک ہے. الاستعداد للرحلہ، الاستعداد للرحلہ. استعداد استعداد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تیاری کرنا. رحلہ سفر. والاستعداد للرحلہ کا معنی ہوگا سفر کی تیاری کرنا. سفر کی تیاری کرنا. الاستعداد للرحلہ سفر کی تیاری کرنا. احبہ پسند کرنا، چاہنا. احبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پسند کرنا، چاہنا. الابو باپ کو کہتے ہیں. ان یأخذ اس پورے کا ہم ترجمہ کریں گے لے کے جانا. ان یأخذ کا معنی کریں گے لے کے جانا. ان یأخذ لے کے جانا. اسرتہ
فیملی کو بولتے ہیں، اسرتہ فیملی کو بولتے ہیں۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں، رحلتن سفر کو، الا کا معنی ہوتا ہے کی طرف، خارج، خارج کا معنی ہوتا ہے باہر، المدینہ شہر کو بولتے ہیں، اس طرح انگلش میں آپ لوگ بولتے ہیں آؤٹ آف سٹی، خارج المدینہ شہر سے باہر۔ احب الاب ان یاخذ اسرته فی رحلۃ الی خارج المدینہ، یہ احب یہ بھی فعل ماضی ہے لیکن ابھی آپ لوگوں نے پڑھا نہیں ہے اس لیے اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، اب صرف ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ احب الاب باپ کو پسند تھا، ان یاخذ اسرته اپنے فیملی کو لے کے جانا، فی رحلۃ سفر میں، الی خارج المدینہ شہر سے باہر، ٹھیک ہے، شہر سے باہر اپنی فیملی کو سفر میں لے کے جانا یہ باپ کو کیا تھا، پسند تھا۔ استعد یہ بھی فعل ماضی ہے، ابھی ہم نے پڑھا نہیں، بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ استعد تیاری کی، الجمیع الجمیع سب نے، جمیع کا معنی ہوتا ہے سب، للسفر سفر کے لیے، سب نے سفر کی تیاری کی، سب نے کیا کی، سفر کی تیاری کی۔ وقبل واو کا معنی ہوتا ہے اور، قبل قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے، ان تسیر ان تسیر ان کا ویسے ترجمہ ہوتا ہے یہ کہ، لیکن ان جب تسیر فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو مصدر کا ترجمہ ہم کریں گے چلنے سے پہلے۔ سارا یسیرو کا معنی ہوتا ہے چلنا، لے کے جانا۔ السیارہ السیارہ گاڑی کو بولتے ہیں، بالاسرتی فیملی، وقبل ان تسیر السیارۃ بالاسرتی اور گاڑی کا فیملی کو لے کے چلنے سے پہلے، قال الاب باپ نے کہا۔ یہاں تک تو ویسے ہی آپ ترجمہ ذہن میں رکھیں، اصل مقصود آگے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے مجھے جواب بھی دینا ہے کہ کون سا لفظ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، کہ کون سا صیغہ ہے فعل ماضی میں۔ یا خالد یہ ڈائلاگ ہے، ایک محاورہ ہے، مکالمہ ہے۔ اے خالد، این این کا ترجمہ آپ سب کو معلوم ہے، کل بتا چکا ہوں، این زبانی آپ دل میں بتاتے جائیں، سوال جو میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ میرے ساتھ جواب دیتے جائیں، ٹھیک ہے۔ این این کا معنی ہوتا ہے کہاں، وضعت کل میں آپ کو بتا چکا ہوں، وضعت کا ایک معنی ہوتا ہے ڈالنا اور ایک ہوتا ہے رکھنا۔ این وضعت الصابون، وضعت تم نے کہاں رکھا، الصابون صابون کو ہی بولتے ہیں، وضعت یہ آخر میں دیکھیں تا زبرتا آ گیا، تا مفتوح آ گیا، تو یہ کس کی علامت ہے، واحد مذکر حاضر کی۔ این وضعت الصابون تو نے صابون کہاں رکھا، خالد تو نے صابون کہاں رکھا ہے، خالد جواب میں کہتا ہے وضعت الصابون فی هذا الصندوق یا فی هذا الصندوق، وضعت الصابون، وضعت یہ واحد متکلم تا پیشتو آ گیا، ٹھیک ہے، میں نے صابون رکھا ہے اس صندوق میں، فی کا معنی ہوتا ہے میں، ہذا اس، الصندوق اس صندوق میں، اس باکس میں نے صابون اس باکس میں رکھا ہے۔ الاب اب باپ پھر کہتا ہے وَأَيْنَ وَأَيْنَ واو کا معنی کیا کریں گے، اور أَيْنَ کہاں، ذهب ذهب يذهب نیا لفظ آپ کے لیے آ گیا، ذهب کا معنی ہوتا ہے جانا، ذهب کا معنی کیا ہوتا ہے جانا، ذهب کون سا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، کوئی علامت نہیں ہے، کوئی علامت اس میں نہیں ہے، علامت سے خالی ہے، تو یہ کیا ہے، واحد مذکر غائب۔ اور کہاں گیا یا کہاں گئے، احمد احمد و عبداللہ اور عبداللہ و محمد اور محمد، احمد عبداللہ اور محمد کہاں چلے گئے، وَأَيْنَ ذَهَبَ احمد وعبداللہ ومحمد، احمد عبداللہ اور محمد کہاں چلے گئے۔
ٹھیک ہے. خالد جواب میں کہتا ہے ذہبو، ذہبو. اب یہاں پہ آخر میں کیا ہے؟ واو ساکن اور الف. ذہبو تو کون سا صیغہ ہو گیا؟ جمع مذکر غائب. واو ساکن اور الف جو ہے یہ جمع مذکر غائب کی علامت ہے. نون الف نا جمع متکلم کی علامت ہے. ذہبو وہ چلے گئے، الی السوق، سوق کا معنی ہوتا ہے بازار. ذہبو وہ چلے گئے، الی السوق، الی السوق بازار کی طرف، لی شراء الخبز، خبز روٹی کو بولتے ہیں، شراء خریدنے کو بولتے ہیں. لام کے نیچے زیر، یہ لام حرف جارہ ہے. وہ بازار گئے ہیں روٹی خریدنے کے لیے. لام کے نیچے جو زیر ہے لی کے لیے کے معنی میں، دفار کے معنی میں آتا ہے. ذهبوا الى السوق لشراء الخبز، وہ روٹی خریدنے کے لیے بازار گئے ہیں، وہ روٹی خریدنے کے لیے بازار گئے ہیں. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں، جو پرانی طالبات ہے جنہوں نے پہلے بھی صرف اور نحو پڑھی ہے، اور جو نئی طالبات ہے وہ بھی ذرا توجہ کریں. اب یہاں پہ دیکھیں ذہب شیروں میں آیا ہے، اس کے بعد احمد، عبداللہ اور محمد. ٹھیک ہے، تین افراد ہے، تین افراد ہے. اس کو فاعل بولتے ہیں، یعنی تین فاعل ہے. احمد، عبداللہ اور محمد گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو گویا کہ واحد کا صیغہ پہلے آیا جائے اور اس کے بعد جمع آ جائے، فاعل کیا ہو؟ جمع ہو، تو یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ذہبو یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. ان تینوں کے لیے کیا؟ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. یہ انشاءاللہ یہ بس یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا، جب ہم مرفوعات پڑھیں گے نحو میں، علم النحو میں فاعل کی بحث، اس میں یہ قاعدے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے قاعدے وہاں پہ پھر ہم پڑھ لیں گے. الابو، اب باپ کہتا ہے یا آمینہ، اے آمینہ، هل اخذتی، ہل کا معنی کیا ہے؟ کیا. اخذتی تاکہ نیچے زیر ہے تو یہ واحد مؤنث حاضر. کیا تو نے لیے ہیں؟ ثیابن، ثیاب ثوب کی جمع ہے. ثیاب کس کی جمع ہے؟ ثوب. کل ہم نے جمع کی وہ علامات پڑھی، فعال، رجال، ثیاب. ٹھیک ہے، ثیاب. کیا تو نے لیے کپڑے؟ اخرى دوسرے. اخرى کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوسرے. جس طرح انگلش میں ادر استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ عربی میں بار بار استعمال ہوتا ہے اخرى، آخر. للبنات یہ بیٹی بچیوں کے لیے. کیا تو نے بچیوں کے دوسرے کپڑے بھی لیے ہیں؟ کیا تو نے بچیوں کے دوسرے کپڑے بھی لیے ہیں؟ آمینہ، آمنہ نے کہا نعم یا ابی، جی ہاں اے میرے پیارے ابا جان. الابو، باپ کہتا ہے وَأَيْنَ وَضَعْتُنَّ طَعَامَ الرِّحْلَةِ. پہلے باپ نے آمینہ کو خطاب کیا، آمینہ چونکہ ایک ہے تو یہاں پہ اخذتی واحد کا صیغہ لے کے آئے، اخذتی. پھر آگے باپ جو ہے سب کو خطاب کر رہا ہے. وَأَيْنَ اور کہاں، وَضَعْتُنَّ، تُنَّ کس کی علامت ہے؟ جمع مؤنث حاضر کی. وَأَيْنَ وَضَعْتُنَّ اور کہاں رکھا ہے تم نے، تم سب نے، طعام الرحلتی سفر کا کھانا، پکنک کا کھانا تم لوگوں نے کہاں رکھا ہے؟ ٹھیک ہے. الام وضعنا جمع متکلم، ماں جواب دے رہی ہے، کیونکہ اپنی طرف سے جواب نہیں دے رہی ہے، اپنی بیٹیوں کی طرف سے بھی جواب دے رہی ہے. وضعنا ہم نے رکھا ہے، الطعام کھانے کو، اس صندوقی، صندوق میں، باکس میں. کھانے کو ہم نے کہاں رکھا ہے؟ صندوق میں، باکس میں. ولیکن اور لیکن، لیکن این کہاں ہے؟ بناتی میری بیٹیاں، الصغیراتی چھوٹی، میری چھوٹی بیٹیاں کہاں ہے؟ ماں پوچھنے لگی ولیکن این بناتی الصغیرات، میری چھوٹی بیٹیاں کہاں ہیں؟ الابو، باپ نے جواب دیا قعدنا، قعدنا،
قعدہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، نون زبرنا یہ کون سا صیغہ ہو گیا؟ قعدنا، قعدنا آخر میں نون زبرنا آ جائے تو یہ کس کی علامت ہے؟ جمع مؤنث غائب، وہ سب بیٹھی ہوئی ہے فی السیارتی، گاڑی میں، وہ سب بیٹھی ہوئی ہے گاڑی میں، سمجھ آ گئی؟ الام ماں کہتی ہے وسعاد هل رکبت معهن، اب ایک بیٹی کا نام لیا، سعاد نام ہے، اور سعاد هل کیا رکبت، یعنی یہ سعاد جو ہے وہ بیٹھی ہے معهن ان کے ساتھ، چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ سعاد بھی بیٹھی ہے، یہ بہت شرارتی ہوگی اس لیے الگ سے اس کے بارے میں پوچھا، وہ سعاد، اور سعاد جو ہے حل کیا رکبت وہ بیٹی ہے معہن ان کے ساتھ، اب یہاں پہ تا ساکن ہے تو یہ کس کی علامت ہے؟ واحد مؤنث غائب، الابو باب کہتا ہے سعاد ونائلۃ، سعاد ونائلۃ، سعاد بھی اور دوسرا باپ نے دوسری شرارتی بیٹی کا بھی نام لے لیا نائلہ، خرجتا، خرجتا وہ دونوں باہر نکلی ہے، تا الف تا تثنیہ مؤنث غائب حاضر نہیں، حاضر میں تو تما ہوتا ہے، تثنیہ مؤنث غائب ہے، سعاد اور نائلہ نکلی ہے الان ابھی من بوابت المنزل گھر کے دروازوں سے، بوابت المنزل گھر کے دروازوں سے، نحو السیارتی کار کی طرف، نحو یہاں پہ کی طرف کے معنی میں ہے، نحو یہاں پہ کس کے معنی میں ہے؟ کی طرف، سعاد اور نائلہ دونوں نکلی ہے ابھی گھر کے دروازوں سے، نحو السیارتی کار کی طرف، ٹھیک ہے؟ الام، الام ماں کہتی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، احمد وعبد اللہ وصلا وخلفہما محمد، احمد اور عبداللہ یہ دونوں بھی پہنچ گئے، اب یہ وصلا، احمد اور عبداللہ دونوں مذکر ہے کہ نہیں؟ تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب آخر میں الف ہے، تثنیہ مذکر غائب، احمد اور عبداللہ بھی پہنچ گئے، وہ مارکیٹ گئے تھے، بازار گئے تھے نا روٹیاں لینے، وخلفہما اور ان دونوں کے پیچھے، خلفہ خلف کا معنی ہوتا ہے پیچھے، ہما ان دونوں کے، ان دونوں کے پیچھے محمد بھی ہے، ان دونوں کے پیچھے کیا ہے؟ محمد بھی ہے، سمجھ آ گئی؟ الابو باپ نے کہا وصلتما، اب ان دونوں کو مخاطب کر رہے ہیں، ان دونوں سے خطاب ہو رہا احمد اور عبداللہ سے، وصلتما تم دونوں پہنچ گئے ہو، وصلتما تم دونوں پہنچ گئے ہو، فی الوقت المناسب مناسب وقت میں، تم دونوں صحیح وقت میں پہنچ گئے ہو، تم دونوں کیا ہو گیا؟ صحیح وقت پہ پہنچ گئے ہو، یعنی ہم نکلنے والے تھے اب پہنچ گئے تم، پھر آگے بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ و اور بعد، بعد ان رکبہ کہ سوار ہو گئے، الجمیع سب، اس سیارتی گاڑی میں، کار میں جب سب سوار ہو گئے، خالد نے پوچھا، خالد نے اب پوچھا هل ترکتم شیئا فی المنزل، هل ترکتم کیا تم سب نے چھوڑا ہے، شیئا کچھ بھی، فی المنزل گھر میں، کیا تم نے گھر میں کچھ چھوڑا ہے؟ الام ماں نے کہا لا نہیں، ما ترکنا شیئا ہم نے نہیں چھوڑا کچھ بھی، ما ترکنا ہم نے نہیں چھوڑا شیئا کچھ بھی، آمینہ، آمینہ کہنے لگی ترکنا شیئا واحدا ہم نے ایک چیز چھوڑی ہے، الام ماں نے کہا وما ہوا، وما اور کیا ہے، ہوا وہ چیز، وما ہوا اور وہ کیا چیز ہے، آمینہ، آمینہ کہنے لگی صندوق الطعام یا امی، اما جان کھانے کا باکس جو ہے وہ ہم نے چھوڑا ہے، یضحکون جمیعا، یضحکون ہنس رہے ہیں، جمیعا سب کے سب، اب وہ سب کے سب ہنسنے لگے، ہنسنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ الحمدللہ یہ ہمارا مکمل ہو گیا، یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا، یہ مختلف الفاظ جو ہم نے فعل ماضی میں پڑھے ہیں ان کو میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے، تو ان کو آپ نے دوبارہ 3-4 مرتبہ پڑھنا ہے،
اس کو کاپی میں لکھنا ہے. کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی پھر آپ نے پوچھ لینا ہے. کوئی بات سمجھ نہیں آتی آپ نے پوچھ لینا ہے. امید کرتا ہوں کہ سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہوگا جس کی سمجھ نہ آئی ہو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی انشاءاللہ. چلیے الحمدللہ.